الحمدللہ ہم نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا جو مطالبہ پیش کیا تھا، اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا وہ مطالبہ منظور ہو چکا ہے۔ کی پرواہ، کیونکہ میں نے ان کو بھی دیکھا جو اولاد دے کے پھر آ گئے، اور وہ ان کو میں نے یہ بھی سنا کہ اب کے بار پہلے کچھ تھے، ابھی ہم یہ سامنے بیٹھے ہوئے بولا پورا خاندان لے کے آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے قائد ملت اسلامیہ مفتی خاتم حسین رضوی صاحب نے ان مسلمانوں میں وہ روح پھونک دی ہے، انشاءاللہ صدیوں اس کا اثر باقی رہے گا انشاءاللہ، اور صدیوں تک انشاءاللہ فیض آباد آباد رہے گا، تو لبیک کے نعروں سے آواز رہے گا، اور آوازیں آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی۔ آج بھی حضور کی نگاہ ہے، کل بھی حضور کی نگاہ تھی، اور انشاءاللہ آنے والے کل بھی حضور کی نگاہ ہوگی۔ یہ میں صرف جذبات میں بہ کے بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر حضور کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو یہ اتنے بڑے فتوحات کے دروازے نہ کھولتے۔ یہ اللہ رسول کی عنایت ہے۔ قائد تو وہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں، وہ تو بچے، یہ آصف جو جیل میں بھی ہمارے ساتھ تھا ہے۔ یہاں کسی چیز کی خواہش نہیں، خواہش یہی ہے کہ تاجدار مدینہ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ باقی فیصلہ انشاءاللہ میدان حشر میں ہوگا، پتہ چل جائے گا حق پر کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، منیدوں کی کیا مربت کیجئے، اور خیس میں جل جائے، چل جانے والوں کے دل آج فیض آباد کے اندر لبیک کی صدائیں بلند کیجئے۔ حضرات محترم، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، فرانس کی اتنی سنگین دہشت گردی اور بدماشی ان کسی کو بھی نظر نہیں آئی۔ میرے قائد نے فرمایا آگے آپ لگو ہم پیچھے ہیں، آپ آگے لگو ہم پیچھے ہیں۔ یہ میں کھلی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کریڈٹ لینے آ گئے، میں نے کہا میرے قائد نے پہلے ہی فرمایا آپ آگے لگو ہم پیچھے ہیں نا، اور 7 نومبر کو بھی کہا تھا، 7 نومبر سے 15 نومبر تک کا ٹائم تھا۔ اللہ نے شرافت خاتم حسین رضوی کے لیے لکھ دی ہے۔ میں نے ایک دن اپنے گھر میں ایک ڈائری دیکھی جس میں ایک طرف اردو اور ایک طرف انگریزی۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تحریر تیری ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں ابا جی تحریر میری ہے۔ میں نے کہا اس کے اوپر کیا لکھتی ہو؟ اس نے کہا اس پہ خادم حسین کے خطاب جو ہیں جو وہ کرتے ہیں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہوں۔ بابا جی کو پتا ہے کہ میری بیٹی نے پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے اور فقہ بھی کی ہوئی ہے، اور سرکار کے صدقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کام کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے
کہ 2020 میں جب مرد نکلے تھے وہاں ایک پیر کی بیٹی خادم حسین رضوی کی تاریخ لبیک یا رسول اللہ، تاریخ لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، تمام عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، او بھائی پیچھے ہو جاؤ تھوڑا، آپ حضرات نے پیچھے کر لیں، ہاتھ پیچھے کرو. جس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو پر پہرا دینے کے لیے 15 نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں. پہلے نہیں سارا اپنا بنا سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حفاظت فرمانے والے کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی. یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما. اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں. سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. توجہ توجہ. وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی. وفا تم نے اسلام سے سیکھی. مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی. وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی. ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور نچھاور غیروں پر کرتے ہو. سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن وہ دل تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی. تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھ کے آپ فرمائیں. اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے. سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا. یہ تمہیں تمہاری ایجنسیوں نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے یہ سادات حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں.
میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی, کراچی میں بھی وہی کی, ہر جگہ میں نے کہا, پشاور میں بھی میں نے کہا کہ انسان کے بچے بنو, اس کو نکالو. اور تم نے ایجنسیوں نے کہا نہیں ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں. بندے نہیں, اقبال کہتا ہے توجہ, چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہی. توجہ رکھے, اللہ رکھے. توجہ توجہ جی, اکے نہ جن کے تم کہنے پر اکے نہ بیٹھے مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو, اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو, تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا, من آذا مسلمن فقد آذانی. حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا. اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو. یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے, جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا, جھوٹ ہی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا, تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا. نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی, نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی, نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی. کہتے کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے, چھوڑو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے, ان کو لائن میں لگا دو. تم نے برباد کیا ہے. میں نے تو 2 تقریریں کی ہیں. تو انڈیا, توجہ بات سنیں, توجہ, وہ تمہارے میزائلوں سے اتنا نہیں یرکتا جتنی میری تقریر سے وہ یرکتا. توجہ, ہمارے کوئی یہ گراؤ جلاؤ, بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی. کل جو ظلم تم نے کیا, یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے, اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک, ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ بات پھر تو ہے نا, یہ تو مسئلہ ہے نہیں, یہ تو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی عطایا علی متن البلایا, جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا, وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں. ہاں